جناب اسپیکر، بار بار اس فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کے حالات پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے اس احتجاج کو نوٹ کیا جائے کہ ہماری گفتگو قوم کو براہ راست نہیں سنائی دی جا رہی۔ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے تو حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے وہ ایکول ہیں، برابر کی حیثیت میں یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرف کی کوئی تقریر وہ عوام کے پاس جاتی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میرا نمائندہ آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری پوری گفتگو کو عوام سنیں۔ ہم ان کی امانت لے کر یہاں آئے ہیں، اور ان کی امانت کی پاسداری ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، ہمارا آئینی و قانونی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ جناب اسپیکر، جتنا ان اہم لوگوں کو شہید کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور فتوے لگ رہے ہیں کہ جمہوریت کی بات کرنے والا کافر ہے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا آج دنیا جمہوریت کے لیے سنجیدہ ہے؟ امریکہ سے لے کر یورپ سے ہوتے ہوئے پاکستان تک ہم حکمرانوں کو اور جدید دنیا کو جمہوریت کے ساتھ سنجیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر سرمایہ داریت ننگی ہو کر سامنے آئے گی، اور آ چکی ہے۔ ٹرمپ آج جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے کاروبار کے حوالے سے لڑ رہا ہے، ہر ایک کو خطرہ قرار دیتا ہے۔ صدام ہم میرے لیے خطرہ ہے، اب ایران میرے لیے خطرہ ہے، لیبیا میرے لیے خطرہ ہے، شام میرے لیے خطرہ ہے۔ کمزور ترین ملکوں کو اپنے لیے خطرہ قرار دے کر ان پر چڑھ دوڑنا۔ لیکن کچھ اچھی علامات ضرور سامنے آئی ہے کہ اس جنگ میں یورپ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 2015 میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 2.78 کی، آج امریکہ کہتا ہے کہ 0 پہ آؤ، تو یہ ممالک کہہ رہے ہیں نہیں ہماری تو ڈیل ہو چکی ہے، اور آپ کی بھی ہو چکی تھی۔ پھر جو ایک دفعہ ڈیل ہو گئی ہے اس کے بعد اس پر جنگ مسلط کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں عرب دنیا نے بھی بہت ہی تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہاں پر امریکی اڈے ہیں، وہاں سے ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو ایران نے ان کو نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے، اور ایران بھی پورے احترام کے ساتھ انہیں کہتا تھا کہ میرا آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جنگ تو ہوئی، سعودی عرب جیسا ملک تو غیر محفوظ ہوا، امارات تو غیر محفوظ ہوا، کویت غیر محفوظ ہوا، قطر غیر محفوظ ہوا، بحرین غیر محفوظ ہوا، پورے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھوں لگی ہوئی ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوبل انعام دینا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی پالیسیاں اگر آپ بنائیں گے تو ہمیں سمجھایا جائے کہ یہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، تو خان عبدالولی خان مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ ملک کدھر جا رہا ہے، تو اس نے کہا ڈرائیور کو پتہ نہیں ہے، ہم تو سواری ہیں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں ہے، جب میرے ہاتھ سے بنا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکا، ساری چیزیں نیچے آتی رہی، ساری چیزیں نیچے آتی رہی۔ بھروسہ تو نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ میں نے، پھر جو مل گیا اس پر بھروسہ کر دیا میں نے۔ تو آپ لوگوں نے بھروسے توڑے ہیں، اور ہمارے بھروسے توڑو گے تو پھر اندھیرا ہے، ہم نہ ہوں گے تو اندھیرا ہوگا۔ ہمیں ذرا حالات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کچھ تلخ باتیں ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ آئین کھلواڑ بن چکا ہے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہاں پر قانون سازی ہوئی، آئین میں ترمیم آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات اب ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش ہوں گے۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی ایک سفارش یہاں ہمارے بحث کے لیے آئی؟ ایک یہاں طے ہوا کہ 1 جنوری 2028 سے سود ختم ہوگا، آئین میں ترمیم کر دی۔ کسی محکمے میں، کسی بینک میں ہم سودی نظام سے ایک غیر سودی نظام کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کسی ایک محکمے میں کوئی ہلچل ہے، نظر آ رہی ہے؟ تو بدعہدیہ کیوں کرتے ہو؟ دینی مدارس ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ تمام حکومتی ادارے ان کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی آ رہی ہے۔ ایک مدرسہ واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ الٹا سوچتے ہیں جی، تمام نجی ادارے، سرکاری اداروں کو نجی ادارہ بنایا جا رہا ہے، پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے۔ ایک دینی مدرسہ ہے کہ جس پر حکومت قبضہ کرنا چاہتی ہے، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گی۔ دینی مدرسے کی آزادی، اس کی حریت، اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے،
اور مجبور نہ کیا جائے کہ حالات خرابی کی طرف چلے جائیں۔ یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ جب قانون پاس ہو چکا ہے تو پھر صوبوں میں قانون کیوں پاس نہیں ہو رہے؟ وہی قانون صوبوں میں لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان میں نہیں ہو رہا، KP میں نہیں ہو رہا، پنجاب میں نہیں ہو رہا، سندھ میں نہیں ہو رہا۔ اس کا تو تعلق پورے ملک کے مدارس کے ساتھ ہے۔ چاروں صوبوں میں مدارس موجود ہیں، اور ایک سرکاری NGO بھی بنی ہے، سرکاری NGO ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن DGRE، بس گنتی پورے کر رہے ہیں۔ جس مسجد کے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا ہے وہ بھی جامعہ فلاں، اور ہمارے پاس اتنے مدرسے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں، اور صوبائی حکومتیں آرڈر جاری کرتی ہیں، ڈپٹی کمشنر آرڈر جاری کرتا ہے مدارس کو کہ آپ DGRE کے تحت پہلے رجسٹریشن کرائیں، اس کے بعد پھر آپ چندہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کھالے بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یہ قانون کہاں ہے؟ قانون تو یہ ہے کہ مدارس 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوں گے۔ حکومت نے تو ان مدارس کو سرے سے ڈرافٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ پھر شور شرابے پر ہم راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی مدرسہ ادھر جانا چاہتا ہے تو جائے، اس میں کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے۔ لیکن ڈپٹی کمشنر کون ہوتا ہے کہ وہ یہ آرڈر کرے کہ آپ DGRE کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں؟ یک طرفہ طور پر اس قسم کے قانون نافذ کرنا، اگر یہ قانون وہاں نہیں ہے تو پھر یہ اسی قانون کا حصہ ہے DGRE، اور وہ بھی تو نہیں ہے وہاں صوبے میں، تو پھر کیوں آرڈر دیے جاتے ہیں مدارس کو کہ آپ یوں کریں؟ یہ مدارس آزاد مدارس ہیں، یہ قرآن و حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں، اور علوم کے مراکز ہیں۔ پتہ نہیں کتنے فیصد کا آپ کی آبادی کو پڑھا لکھا بنا رہے ہیں، اور ٹیلنٹ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کالج میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان آپ کے بورڈز میں امتحانات بھی دے رہے ہیں، اور صرف امتحانات نہیں دے رہے ہیں، آپ کے بورڈز کو ہم ٹاپ کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں ہمارے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کہاں پر اعتماد ہم پیدا کریں گے؟ یہ کون سی بھائی چارہ ہے؟ میں آپ کے ساتھ روتا رہوں اور جب میں مر جاؤں تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی؟ تو اس طرح تو دوستی نہیں چلے گی، اس طرح تو بھائی چارہ نہیں چلے گا۔ یہاں سنا تھا کہ کوئی ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں یا پتہ نہیں کوئی وفود آ رہے ہیں۔ ہم نے مہنگائی کے حوالے سے پورے ملک میں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، آپ کے لوگ آئے کہ صاحب آپ اس دن مظاہرے کریں گے جس دن کہ ہمارے پاس دنیا کے بڑے بڑے مہمان موجود ہوں گے۔ میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے، سو ہم نے مؤخر کیا ہے۔ ہم ملک کو سمجھتے ہیں، ہم ملک کی عزت کو سمجھتے ہیں، کس موقع پر کیا کیا جائے اس کا پورا ادراک ہے ہمیں، لیکن اس کی قدر تو کرو، اس کا احترام تو کرو۔ آپ کو میری زندگی پر کیوں اعتراض ہے کہ مجھے اس ملک کے اندر زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے؟ تو پھر جمہوریت تو آپ نے خود دفن کر دی، پھر جمہوریت تو نہیں رہے گی۔ جمہوریت ایک مردہ لاش بن چکی ہے، آپ کے رویوں کی وجہ سے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اور بلا وجہ چاہیے تو حکومت کو کہ وہ تعلقات کے لیے نرم رویوں کا آغاز کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہم نرم رویوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومت اس نے چلانی ہوتی ہے، حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے مشکلات کم ہوں، لیکن یہاں پر الٹی بات چل رہی ہے، ہمیں کسا جا رہا ہے، ہمیں دباؤ میں لایا جا رہا ہے، اپوزیشن کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ تو اپوزیشن انشاءاللہ کھڑی ہے، اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، اور یہ جو ہمارے ساتھی شہید ہوئے اور اس پر حکومت نے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی، مزید حالات خراب ہوئے ہیں۔ میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ اپوزیشن کا بائیکاٹ کا